اور اس وقت امریکہ کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا بیان سامنے آیا ہے جو امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ میں ڈپٹی سیکریٹری رہ چکی ہے. ان کا نام ہے وینڈی شرمن. وینڈی شرمن نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کیا ہے, اس نے غزہ پٹی میں نسل کشی کی ہے اور امریکہ بھی کہیں نہ کہیں غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ میں شریک رہا ہے, اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. میں اس کے خلاف ہوں. جو بیان ہے جو بائیڈن کی ڈپٹی سیکریٹری وینڈی شرمن کا بہت بڑا ہے اور ان کا بیان سامنے آنے کے بعد فوراً اسرائیل نے اپنا رد عمل دے دیا ہے. ان کے اس بیان نے پورے نیریٹو اور نظریہ کو بدل دیا ہے کیونکہ ڈپٹی سیکریٹری رہ چکی ہے. ڈپٹی سیکریٹری کا اہم ترین رول ہوتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ جنوسائیڈ تھا, قتل عام تھا. پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے تباہ کر دیا, کھنڈر میں بدل دیا اور امریکہ بھی اسرائیل کا اس جنوسائیڈ میں شریک رہا ہے. وینڈی شرمن نے آگے کہا کہ فلسطینیوں کو بھی حق حاصل ہے اپنے گھر میں رہنے کا, عزت کے ساتھ رہنے کا, اپنے ملک میں رہنے کا. ان کا کہنا ہے میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اسرائیل کو بھی اپنی سلامتی کا, نیشنل سیکورٹی کا حق حاصل ہے لیکن فلسطینیوں سے ان کا حق چھینا نہیں جا سکتا ہے. میں اسرائیل کی ایک یہودی ریاست کے طور پر حمایت کرتی ہوں لیکن کسی اسٹیٹ کو, کسی ملک کو تباہ کر کے یہودی اپنا اسٹیٹ بنائے, کسی تہذیب کو, کسی قوم کو فنا کر کے, اس کو تباہ و برباد کر کے کوئی قوم اپنا ملک بنائے, میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. یہ وینڈی شرمن کا باضابطہ بیان ہے. اس ویڈیو کو سنیے. I think that it is critical that Israel remain an ally of the United States and that we protect the right of a Jewish state. But I also believe that the Prime Minister has led us down a road, and we have been part of it, that has, in essence, created a genocide in Gaza, that has destabilized the Middle East. وینڈی شرمن کا بیان بہت زیادہ اہم ہے اور یہ بتاتا ہے کہ غزہ پٹی کی عوام نے جو قربانی دی ہے. غزہ پٹی میں تقریباً 73,000 لوگوں کا قتل ہوا ہے. یہ آفیشیل ڈیٹا ہے, ان آفیشیل ڈیٹا اس سے بہت بڑا ہے. پورا کا پورا غزہ پٹی تباہ ہو چکا ہے. غزہ پٹی کی جو 20 لاکھ کی آبادی ہے پوری کی پوری بے گھر ہو چکی ہے. رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ غزہ پٹی کی 100% آبادی فوڈ کرائسس کا شکار ہے. ان کو وقت پر کھانا نہیں مل پا رہا ہے. یہ غزہ پٹی کی مجموعی صورتحال ہے. غزہ پٹی نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکی عوام کا نظریہ تبدیل ہو رہا ہے, امریکہ کے سیاستدانوں کا نظریہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس طرح کے اہم ترین سیاستداں, اس طرح کے اہم عہدوں پر فائز ہونے والی شخصیات اب مان رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو الائنس ہے, جو اتحاد ہے وہ غلط ہے. وینڈی شرمن نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اسرائیل کا اور بنجامن نتنیاہو کا یہی رویہ جاری رہا تو وہ امریکہ جیسے الائی کو, اتحادی کو کھو سکتا ہے اور امریکہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل کو کب تک سپورٹ کیا جا سکتا ہے, کب تک اسرائیل کو ہتھیار دینا صحیح ہے. اور جیسے ہی وینڈی شرمن کا یہ انٹرویو وائرل ہوا, ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس کو شائع کیا. ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیل کی حکومت کا رد عمل بھی شائع کیا کہ بنجامن نتنیاہو کی سرکار نے اس پورے نیریٹو اور بیانیہ کو خارج کر دیا ہے. اسرائیل کی سرکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل جہاں کہیں بھی حملے کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, وہ عالمی قانون کے مطابق کر رہا ہے, انٹرنیشنل اصول کے دائرے میں کر رہا ہے. حملہ کرنا اسرائیل کا بنیادی حق ہے لیکن یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے. دنیا اس دعوے کو ریجیکٹ کر چکی ہے. عالمی عدالت کا, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آ چکا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ غلط تھا. غزہ پٹی میں اسرائیل نے جنوسائیڈ کیا اور بنجامن نتنیاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے وار کرمنل قرار دیا جا چکا ہے. اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے. وہ دنیا کے کسی دیش میں جا نہیں سکتا, اگر جائے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. اور اسی وجہ سے بنجامن نتنیاہو نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں امریکہ کے علاوہ کسی اور دیش کا ابھی تک سفر نہیں کیا ہے. امریکہ نے اس کو ایک نیا قانون بنا کر گرفتاری سے چھوٹ دے دیا ہے. ہنگری کے پرائم منسٹر کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ اگر
اس نے ہنگری کا دورہ کیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسپین کا بیان سامنے آ چکا ہے، دنیا کے کئی دیشوں کا بیان سامنے آ چکا ہے، اور اب امریکہ سے اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اٹلی کی پرائم منسٹر ہے جورجیا میلونی، انہوں نے بھی اب اسرائیل کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، یہ جان لیا ہے کہ اسرائیل ہی اصل ظالم ہے، یہی اصل دہشت گرد ہے، اور یہ دنیا میں سکون نہیں چاہتا، امن نہیں چاہتا۔ اٹلی جو لگاتار اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اٹلی اور اسرائیل کے درمیان کئی طرح کے ڈیفنس ایگریمنٹ تھے، جورجیا میلونی نے ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ اور اب جورجیا میلونی کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کی تجارت کا خاتمہ کر دیا، اسرائیل کے ساتھ تجارتی رشتہ ختم کر لیا، تو اسرائیل مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل جو کچھ غزہ پٹی میں کر رہا ہے، اسرائیل نے جس طرح معصوموں اور بے گناہوں کو شہید کیا ہے، وہ سراسر ناانصافی، ظلم اور جینوسائیڈ ہے، اور اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جورجیا میلونی نے یہ بھی کہا کہ میں ایک عورت ہوں، ایک دیش کی سربراہ ہوں، اور میں ایک ماں بھی ہوں۔ اگر کسی بچے کو مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اور یقیناً وہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ جورجیا میلونی کا جو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، میں باضابطہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ملت ٹائمز کی ہندی ٹیم نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر شائع کیا ہے کہ میں ایک مہیلا ہوں اور ساتھ ہی ایک ماں بھی ہوں۔ میں معصوم بچوں کے ہتھیارے کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسلامی دیش ایک جٹ ہو کر اسرائیل سے ویپار بند کر دیں تو یہ زائونسٹ ایک ہفتے تک بھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ کتنا بڑا بیان ہے، اور مسلم دیشوں کو سیدھے سیدھے جورجیا میلونی نے چیلنج کر دیا اور کہا مسلم دیش اگر اکٹھے ہو کر تجارت بند کر دیں تو اسرائیل زندہ نہیں رہ پائے گا، سارے اسرائیلی بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ سچائی ہے۔